السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا ایک بے مثال اور بہترین انداز ہے، اور جو شخص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دامن کو بے پناہ فوائد اور ثمرات سے بھر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی برکت سے اللہ رب العزت 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا عمل اور کتنا بہترین وظیفہ ہے۔ جو شخص پڑھتا ہے اللہ بے پناہ فوائد اور ثمرات سے اس کے دامن کو بھر دیتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو درود شریف پڑھنے کے 26 فوائد اور اس کی برکات اور اس کے فوائد، اس کے ثمرات بتانے جا رہا ہوں، کہ جس سے ہمارے دلوں کے اندر درود شریف کے پڑھنے کا ایک شوق پیدا ہو جائے اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند کر دے، اور کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم حوض کوثر پر پانی پی رہے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو، تو اگر یہ چیزیں ہمیں حاصل کرنا ہے تو دنیا کے اندر رہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے ہمیں محبت کرنا ہوگا اور درود شریف پڑھنا ہوگا۔ آئیے ایک ایک فائدے کو سمجھتے چلتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف کے پڑھنے میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ مطابقت نصیب ہو جاتی ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری حاصل ہوتی ہے۔ کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جب درود شریف پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے اور محبت سے پڑھیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کی محبت اور اطاعت ہمارے اندر ضرور پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں اسے عطا کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف کے آغاز کرنے سے دعا شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ یعنی جس شخص کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہو اور جو اپنی زندگی کی پریشانیوں سے لڑ رہا ہو، حالات سے لڑ رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جب بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کرنے کے بعد درود شریف پڑھے محبت کے ساتھ، اور پھر اپنا جو مقصد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگے۔ یقیناً اس درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرمائے گا، اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ درود شریف گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے، یعنی جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے روز قیامت شفاعت رسول کی سعادت نصیب ہوگی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی، اپنے اس امتی کی سفارش کریں گے اور اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو نبی سے بے حد اور بے انتہا محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو اسے کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے، اس کے لیے شفاعت جو ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروائیں گے۔ تو کتنا خوبصورت عمل ہے نا، کہ جہاں ہماری سفارش کی جا رہی ہو، جہاں ہمارے لیے کوئی بات کہی جا رہی ہو، تو کتنا پیارا عمل ہے کہ حضور ہمارے لیے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ میرا امتی، میں اسے پہچانتا ہوں۔
اس کی زبان سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے اعضاء سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے اعضاء بتا رہے کہ یہ میرا امتی ہے، 5 وقت کی نمازوں کا یہ اہتمام کیا کرتا تھا۔ تو بہت پیارا عمل ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑے، چاہے دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ہی معمول ہو لیکن ضرور ہو۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنا انسان کے غم اور الم کو دور کر دیتا ہے، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی ٹینشنوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس کو ہلکے میں نہ لے، بلکہ درود شریف کی اہمیت کو سمجھے کہ وہ ہمارے دلوں کو ہلکا کر دیتا ہے دنیا کے بوجھ سے، اور دماغ کو ہلکا کر دیتا ہے دنیا کے ٹینشنوں سے۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے والا روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوگا، یعنی سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تنگ دست کے لیے درود شریف پڑھنا یہ صدقے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ دل میں اس چیز کا شوق تو ہے کہ میں صدقہ کروں لیکن مال نہیں ہے، لیکن درود شریف پڑھنا یہ صدقے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنا انسانی ضروریات پوری ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیاوی ضرورتوں کو، تقاضوں کو پورا فرما دیتا ہے اپنے خزانے غیب سے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو درود شریف پیارا سا عمل ہے۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے والوں کو رحمت الہی اور فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف تزکیہ نفس کا باعث ہے، یعنی دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، دل میں گندگی نہیں رہتی، حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، دشمنیاں، لوگوں کے بارے میں برا سوچنا، یہ ساری گندگیاں دل سے نکل کر دل پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح مجلس درود سے پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور روز قیامت ایسی محفل باعث حسرت نہیں ہوگی۔ یعنی جس مجلس میں درود شریف پڑھا جائے اور جو مجلس درود شریف کی برکت سے منور ہو جائے، تو یہ جو مجلس ہے نا، جو دنیا کی ہماری لگی ہے، یہ دنیا کی نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت بہترین، بہت پیاری، بہت خوبصورت مجلس ہے۔ دوسری تمام دنیاوی مجلسوں کے سامنے اللہ کی نظر میں یہ مجلس سب سے پیاری مجلس ہے کہ جس میں درود شریف پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے درود شریف سے فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو بخل سے نجات مل جاتی ہے، یعنی بخیل نہیں ہوتا ہے، وہ کنجوس نہیں ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے، نام آئے، اور اس پر درود شریف نہ پڑھے، وہ درود اس کی زبان سے نہ نکلے، اس کے دل سے نہ نکلے، وہ بخیل ہے۔ اور جہاں درود آ جائے اور جو درود شریف پڑھ لے، جہاں نبی کا نام آئے اور درود شریف پڑھ لیا جائے تو وہ بخیل نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود شریف ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمارا شمار بخیلوں میں نہیں ہوگا۔ جہاں نبی کا نام آئے وہاں بھی درود پڑھے، اور ہم حضور کی محبت میں درود شریف پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے درود شریف بندے کو جنت کا راہی بناتا ہے، یعنی جنت کے راستے پر چلنے لگتا ہے، جنت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے شروع کی جانے والی کلام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود شریف پڑھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کی جائے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو درود شریف ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ فوری طور پر قبول کر لیتا ہے۔ پڑھنے والا کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، بس وہ ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی کے دوسرے عمل نہیں ہے، عمل بگڑے ہوئے، لیکن وہ درود پڑھتا ہے تو یہ عمل اس کا فوری طور پر قبول ہو جاتا ہے۔ تو کیوں ہم اس عمل کو چھوٹا سمجھیں؟ تو میرا عزیزو، بہت بہترین عمل ہے، بہت خوبصورت عمل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھے، کوئی چھوٹا درود شریف ہے وہ پڑھے، جو بھی درود ہمیں یاد ہے، لیکن سب سے بہتر جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی یا کوئی اور درود شریف پڑھنے کے 26 یہ جو فوائد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یقیناً یہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔
ہماری دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی، دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، اور دنیا کی ہر تکلیف آسان ہو جائے گی۔ تو اس درود شریف کو پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کریں۔